یا اس کے اوپر بعد میں سوچیں گے؟ آج مجھے یقین ہو گیا اس بیان کے بعد عطا طاہر صاحب کے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو شہداء تھے یا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، معصوم لوگ، بزرگ لوگ، بچے بھی اس میں، جو اتنے درجنوں انہوں نے مارے اور شہید کیا بے دردی سے، ان کے اوپر بھی انہوں نے بین لگایا تھا نا۔ انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو ہم بین کر رہے ہیں، اور اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا تھا کہ یہ را سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے، ان کو ہندوستان سے فنڈنگ ملتی ہے، تو ہمارے پاس ثبوت ہیں اور سب کچھ ہے، اور آج تک وہ ثبوت تو نہیں آئے، لیکن بہت سے لوگ آگے چلے گئے۔ میں آپ کو ذرا یاد دہانی کرا دوں کہ ہوا کیا تھا، اور یہ ذرا سمجھ لیجئے گا اس کو۔ میں کسی مولوی کے لیے نہیں بات کر رہا، میں کسی لبرل کے لیے بات نہیں کر رہا، میں معصوم شہریوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان سے 3 باری پاکستان کی حکومت نے معاہدے کیا، اور تینوں باری ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ خود تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدے کیا، اور اس وقت ان کے جو امیر تھے حافظ رضوی صاحب، وہ غیر قانونی طور پہ ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا تھا، کیونکہ قانونی طور پہ اگر آپ کسی کو رکھتے ہیں اور دہشت گردی کے پرچے میں رکھتے ہیں، تب بھی آپ کو 90 دن کے بعد اس کو عدالت میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ نہیں کرتے تو پھر وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے بات۔ بہرحال وہ اس وقت بھی حراست میں تھے، اور تحریک لبیک والے جو ہیں ان کے صرف 2 مطالبے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے امیر کو رہا کر دو، اور دوسرا یہ کہ فرانس کے سفیر کو یہ یادداشت دے دو کہ فرانس کے صدر نے جو توہین آمیز کلمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ان کے شان میں جو گستاخی کی، ان کو کم از کم پتا ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا اور کوئی مطلب نہیں۔ میں خود اس کی رپورٹنگ کر رہا تھا، مجھے یاد ہے، اور بڑی سختیاں تھیں ہمارے اوپر، حکومت کی طرف سے اتنی سختیاں تھیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ ہم تحریک لبیک کے ہم ریلی کو رپورٹ نہیں کر سکتے تھے، تو سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا، اس پہ بھی مجھے دھمکیاں آئیں کہ تم اٹھا لیے جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، بند ہو جاؤ گے۔ تو یہ لاہور میں ایک علاقہ ہے ملتان روڈ اور بند روڈ، یعنی اس کے بیچ میں، وہاں پہ ایک جگہ ان کی ریلی کو جب آئی، اور یہ پہلے سے اناؤنس تھا، تو پورے اطراف میں بتی بند کر دی گئی، پہلے بتی بند ہوئی، اور ان کی سائیڈوں کی جو گلیاں تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، اندھا دھند۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے بچے بیچارے، جو بچ گئے نکلے، اور زخمی جو تھے انتہائی زخمی حالت میں، ہسپتالوں میں جن کو لے کے جا رہے تھے، ہسپتال والوں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، ان کے علاج کا انکار کر دیا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہو رہا تھا، جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا، عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اب وزیر آباد کے قریب جا کر وزیر آباد میں انہوں نے پوری جی ٹی روڈ کھود دی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اس سے پہلے ذرا بیان دیا تھا کہ یہ تو ہم نے ختم کر دی پارٹی، اور اس وقت بھی تحریک لبیک کا I think if I'm not wrong 1 یا 2 لوگ سندھ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، اور ہم نے سوال اٹھایا کہ جو الیکشن کمیشن نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہیں، اور ان پارلیمنٹیرینز کا کیا ہوگا جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں۔ اس کے بعد بائی الیکشنز ہو رہے تھے، اور ان کے لوگ تحریک لبیک کے الیکشنز لڑ رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ تو بڑی رعونیت کا جواب تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، ختم کر کے رہنا۔ تو تحریک لبیک تو الحمدللہ ہے، یہ در بدر پھر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس پابندی کا کیا ہوگا، یہ تو ایک آئینی لوگ اس کا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جلدی میں لگائی گئی اور صحیح طریقے سے نہیں لگائی گئی، لیکن وہ جو معصوم جانیں گئی تھی نا، ان کی کہیں نہ کہیں تو آہ لگنی تھی آگے، اور وہ لگ رہی ہے، اور یہ دن بدن
ان کے ساتھ جو رسوائی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں تحریک لبیک کے شہداء کی ضرور ہے۔ یہ